السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت ندیم گرایا، اور آج میرے ساتھ جس شخصیت کا میں تعارف کروانے لگا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں حاجی عبدالرؤف مغل، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے۔ اور میں آج عوام کے سامنے وہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے مطابق یقیناً خوشحالی کے لیے تاجروں کے مسائل کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر آنے والی حکومت یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم تاجروں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن حالات کیا ہیں کہ اس کے بارے میں حاجی عبدالرؤف مغل صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے بڑی لمبی تحریک چلائی عمران خان گورنمنٹ کے میں، عرصہ 3 ساڑھے 3 سال اس گورنمنٹ کے خلاف ہر سڑک اور ہر چوراہے اور ہر شہر کے اندر یہ احتجاج کرتے رہے، لیکن موجودہ گورنمنٹ کے اندر یقیناً تاجران کی تمام تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم نے آج حاجی عبدالرؤف مغل صاحب کو زحمت دی اور اپنے اسٹوڈیو میں ان کو بلایا۔ ان سے یہ کویشچن کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ مرکزی انجمن تاجران جو پنجاب بھر کے اندر جو تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس حوالے سے آپ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی شفقت ندیم گرایا صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف 3 سال تقریباً ہم احتجاج کرتے رہے۔ ہم نے جنرل سیل ٹیکس کے اوپر بھی احتجاج کیا، ہم نے ایڈوائز جو مارکیٹوں میں دکانوں کے اوپر لگانے کے لیے انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی ہم احتجاج کرتے رہے، لیکن ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کی جو حکومت مسلم لیگ نون کی جب حکومت ہوتی ہے یہ تاجر حمایت کی حکومت ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ جب سے یہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، جب سے یہ وزیر اعظم پاکستان کے بنے ہیں، انہوں نے تاجروں کو بالکل سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ تو ہم نے پچھلے 2 ماہ پہلے اسلام آباد میں پورے پاکستان کے تاجروں کو اکٹھا کیا اور ہم نے وہاں پہ اجلاس کیا۔ جب ہم نے حکومت کو سخت میسج دیا تو پھر ہمیں بلایا گیا، وزیر خزانہ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں، میٹنگیں ہم نے کی، تو پھر انہوں نے آ کے جو ہمارا سیل ٹیکس تھا اس کو ختم کیا۔ وہ ہم پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے اوپر وہ سیل ٹیکس نہیں لگتا، لیکن حکومت بس ضد تھی، انہوں نے لگا دیا۔ پھر انہوں نے یہ بجلی کے بلوں میں سیل ٹیکس لگا دیا۔ پھر ہم نے بلوں کے اوپر بھی ہم نے احتجاج کیا اسلام آباد میں۔ ہم نے حکومت کو اس بات پہ مجبور جب کیا تو پھر وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ سیل ٹیکس وہ واپس لیتے ہیں اور ہم آئندہ اب 1 سال کے لیے تاجروں کے اوپر ایسا کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا ہے کہ ادھر سے سیل ٹیکس کو ختم کر کے بجلی کے بلوں میں جو ریٹ تھا اس کو بڑھا دیا ہے۔ ہم اس پہ بھی ابھی اجلاس کرنے والے ہیں، ہم نے یہ اجلاس رکھا ہوا تھا، سیلاب کی وجہ سے ہمیں یہ اجلاس وہ ملتوی کرنا پڑا ہے۔ یہ سیلاب سے جب بھی کوئی بہتری آتی ہے تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کے تاجروں کو اسلام آباد میں اکٹھا کر کے اس پہ بھی ہم حکومت کو سخت ٹائم دیں گے اور حکومت کو یہ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے کہ بجلی کے بلوں کے ریٹ۔ یقیناً حاجی صاحب آپ یہ تو کہتے ہیں، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے تو آپ نے چین ایک دن بھی نہیں لیا۔ ہر جگہ آپ کے جو مرکزی عہدیدار ہیں وفاق کے، وہ بھی اور آپ بھی رات دن آپ نے احتجاج کرتے رہے، لیکن موجودہ گورنمنٹ آنے کی دیر ہے کہ اس میں آپ زبانی کلامی تو کہتے ہیں، ہمارے میڈیا کے اوپر آگے آپ کہتے ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر آگے احتجاج نہیں کرتے۔ اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ جو مہنگائی تھی 16% سے بڑھ کر اب 45 سے بھی ابو ہو چکی ہے، اور آج غریب آدمی وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے پہ مجبور ہے، اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت خودکشیاں ہو رہی ہیں اور دوسرے سیلاب کی وجہ سے عوام وہ بلک رہی ہے، لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی، اور اس کے باوجود وہ ابھی تک آپ کسی قسم کے احتجاج کی کال نہیں دے رہے، صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ شفقت صاحب ایسی بات دی ہیں، ہم نے جب احتجاج کی کال دی، ہم اسلام آباد میں پورے پاکستان کے تاجروں کو جب ہم نے اکٹھا کیا، اجلاس کیا، اور اس میں ہم نے 2 دن کی ہڑتال کی جب کال دی، تو یہ حکومت کے جو لوگ ہیں نا، یہ تھوڑے، میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑے سمجھدار ہیں، یہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تاجر وہ مشکل پیدا کریں گے۔ تو انہوں نے ہمیں وزیر خزانہ نے بلا کے اس پہ یہ کہا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ جب یہ ہماری بات مان لیتے ہیں تو پھر اس پہ بعد کوئی احتجاج کرنے کا حق بنتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بجلی کے بلوں کا ریٹ وہ بڑھا دیا ہے، پھر ہم نے اجلاس کی کال دے دی پاکستان میں،
تو سیلاب کی وجہ سے ہمیں اس کو پھر ذرا دیکھنا پڑا، ملتوی کرنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے چاروں صوبے کے اوپر سیلاب کی وجہ سے جو ہے آفت آئی ہوئی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سنبھلنے دیں۔ تو اگر حکومت اپنے یہ ٹیکسوں کے باز نہ آئی تو ہم انشاءاللہ اس کے حکومت کے خلاف بھی احتجاج کریں گے۔ ہم تاجر ہیں، ہمارے دور میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی، مشرف کی حکومت آئی، نون لیگ کی حکومت آئی، پیپل پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی۔ ہم نے جب تاجروں کے خلاف کوئی بھی حکومت کام کرتی ہے، ہم نے ہر حکومت میں احتجاج کیا ہے۔ یقیناً دیکھیں نا، آپ نے جہاں تک یہ کہا ہے کہ کمرشل جو بل ہیں ان کے اوپر فیول اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ ٹیکس ابھی تک ختم نہیں کیا گیا، اس حوالے سے بھی تو ابھی تک کوئی آپ نے کسی قسم کی کوئی نہ خبر آئی ہے نہ کوئی کسی کے میں احتجاج کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی لیے شفقت صاحب ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا اور وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم یہ جو ہے ٹیکس اس کو واپس لیتے ہیں۔ جب وزیر خزانہ اور وزیر جو ہے تجارت و پانی اور بجلی دونوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ میڈیا پہ بات کہی تو ہمیں اس بات پہ ان کی پہ یقین کرنا پڑا اور ہم اجلاس کو ملتوی کر کے اپنے واپس شہروں میں چلے گئے ہمارے تاجر۔ لیکن ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، لیکن اس پہ ہمارے بات ہو رہی ہے۔ ہمارے نئی میر صاحب کے ساتھ تھوڑے دن پہلے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بالکل یہ اس بات پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم انشاءاللہ تاجروں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں گے اور تاجروں کے ہم مفاد میں جو پالیسی ہوگی وہ لے کے آئیں گے۔ یقیناً آئی صاحب، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آپ یقیناً تاجروں کی حمایت میں نکلتے بھی ہیں اور تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر فورم پہ جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً عوام بیچاری جو ہے اس کا بھی کچھ حقوق ہیں۔ یقیناً عوام ہیں، عوام زندہ ہے، عوام خوشحال ہیں تو تاجروں کا کاروبار بہتر چلتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ جگہ جگہ دیکھیں، ہر شہر کے اندر دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے مہنگائی جو بڑی کنٹرولڈ ہے، اس کے اندر جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہی کوئی کردار نہیں ادا کرتی اور آپ کے تاجر من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کیا آپ نے کوئی لائحہ عمل بنایا ہوا ہے؟ اچھا، ایسا نہیں ہے، تاجر جو ہے وہ من مانیاں نہیں کرتے۔ کچھ تاجر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی اپنا مفاد حاصل کر لیتے ہیں۔ سارے تاجر جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیتی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا پیچھے سے چیزیں ہمارے چھوٹے تاجروں کو مہنگی ملتی ہیں تو اس کو بھی تھوڑا ریٹ جو ہے نا بڑھا کے پھر مارکیٹ میں بیچنی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے تو پیچھے بھی حکومت کو یہ بات کہی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ہم تاجر جو ہیں پاکستان کے وہ ہم حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی ایسا فارمولہ حکومت بنائے جس پہ ہم کوئی فکس ٹیکس ہمارے تاجروں کے اوپر لگ جائے تو ہم آسانی کے ساتھ دے سکیں۔ حاجی صاحب، ایک مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان گورنمنٹ نے جو شناختی کارڈ جو تھا وہ کہا کہ جب آپ سیل پرچیز کریں گے تو شناختی کارڈ کی ایک شرط عائد کر دی، اس وقت بہت زیادہ آپ نے لیدے کی اور احتجاج کیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی جو کسی قسم کے بددیانتی نہیں ہے، آپ بہترین کاروبار کر رہے ہیں، آپ پرائس ٹھیک رکھتے ہیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر اس میں شناختی کارڈ کی شرط سے آپ بھاگے کیوں تھے؟ اچھا، اس میں نا ہمیں تو کوئی مشکل نہیں تھی، ہمیں تو مشکل یہی تھی کہ جب آپ ہمارے پاس دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شناختی کارڈ دیں اور ہم نے اس کی کاپی رکھنی ہے تو آپ اس پہ نا ہمارے ساتھ جھگڑا اور لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں کہ اپنا شناختی کارڈ دیں۔ یہ ہمیں تو اتنی پرابلم نہیں تھی جتنی کسٹمر کو یہ پرابلم تھی، اس لیے ہم نے حکومت کو یہ کہا کہ یہ سکیم جو ہے آپ کی شناختی کارڈ والی شک جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کوئی جو شاپنگ مال پہ جائے، چھوٹی دکان پہ جائے، 40,000 کا سودا لے اور اس باہر پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ کی کاپی دینے کے لیے عوام ہماری ابھی تک اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوئی کہ وہ یہ شناختی کارڈ کی کاپی دے۔ بھائی صاحب، اس کے علاوہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً آج کل ملک کے اندر جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، عمران خان جو ہے ہر شہر جا کر عوام کو شعور اور بیداری دے رہے ہیں، اس کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، اس نے سری لنکا بن جانا تھا، اس لیے ہم نے ٹیک اوور کیا، اور موجودہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ لیکن میں آپ سے بطور جو آپ لیڈر انجمن تاجران ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا جو دعویٰ بھی ہے اور ان کے حوالے سے انٹرنیشنل جو مختلف جو ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس آئیں اس میں یہ پتا چلا کہ جو معیشت ہے وہ پہلے سے گرو کر رہی تھی، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر دن بدن جو مہنگائی جو آسمان پہ باتیں کر رہی ہے، ان کی کوئی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے جب بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے اس کی کوئی اور بات ہوتی ہے، جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کی کوئی اور بات ہوتی ہے۔ اگر میں آج اس پروگرام میں عمران خان کی
हुकूमत की बात करूं तो फिर ऐसे मसाइल उन्होंने पैदा किए आने वाले दिनों के लिए। जब उन्होंने ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने रोकी रखी कि जी हुकूमत मेरी तब्दील होने वाली है, अदम एतमाद आने वाला है, तो मैं लिहाजा इसको रोके रखूं। जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए ये मुश्किलात होंगी। और इमरान खान तो चाहता है कि हुकूमत दिवालिया हो जाए। पिछले दिनों उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब है। कोई भी अक्लमंद जो आदमी है वो अपने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसा जो है वो कभी भी वो नहीं पैगाम देगा। अपना मैं समझता हूँ कि उसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो वो कर रहा है। पाकिस्तान उसका भी है, हमारा भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग का भी है, और सारी जमातों का पाकिस्तान है। नाज़रीन गिरामी, आपने हाजी अब्दुर रऊफ़ मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनी और यकीन हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। और मैं आखिर पे ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन खुशहाली तभी आती है कि जब ताजर जो है ना वो खुशहाल होंगे और ताजर जो है सही प्राइस के साथ आवाम को जो मुख्तलिफ अच्छी और बेसिक जो सहूलतें हैं वो बेहतर तरीके से फ़राहम करेंगे। लेकिन इसमें मैं यकीनन जो हाजी अब्दुर रऊफ़ मुग़ल साहब का ये कहना है कि जब तक गवर्नमेंट जो है ताजर छोटे ताजरों को जो है फ़िक्स टैक्स नहीं लगाती, उस वक्त तक जो है ताजरों से टैक्स लेना और उससे दिन ब दिन बढ़ाते रहना वो ठीक नहीं है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा गवर्नमेंट ने हमसे वादा तो किया लेकिन अभी तक किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं किया। इस बारे में सैलाब की वजह से हम खामोश हैं, लेकिन इंशाल्लाह सैलाब के दिनों के बाद जो है यकीन हम फिर एहतजाज की कॉल देंगे और ये हम कभी भी मौजूदा गवर्नमेंट की ये शिक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, फिर आइंदा हम अगली शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।